أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو والیوم 1 ہے، جلد اول، اس میں چیپٹر نمبر 60 نمبر چیپٹر جو ہے، جو کہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، اس کو ہم آج شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 60، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کا عنوان ہے کرم و سخاوت اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر یا نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا بیان. کرم و سخاوت اور اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا. اس سے پہلے ہم جو کچھ چیپٹر دیکھ رہے ہیں، یا جو کچھ چیپٹر مکمل ہوئے ہیں، اگر ہم اس کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 55 سے 55 نمبر چیپٹر سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جو کہ زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب، اور فقر کی فضیلت، زہد اور فقر اور دنیا کو کم سے کم حاصل کرنا، یا دنیا کی ترجیحات جو ہیں وہ کم کر کے اللہ کی طرف امید یا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو مستحکم کرنا، دنیا کی لگژری سے بچ کر اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن رکھنا، اور جو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے اس رزق کو دوسروں میں بانٹنا، یا دوسروں کو بھی اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ پہنچانا. یہ اس طرح کے سارے معاملات زہد. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا زہد کے بعد فاقہ، تنگی، اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ جیسی نفسانی جو خواہشات اور لذتیں ہیں ان سے بچا کر اپنے آپ کو، لگژریز جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال لینا. اور اس کے بعد تھا چیپٹر نمبر 57، قناعت یا سوال سے بچنے کی، جو سب سے اہم، جو بعد میں موضوعات جو ہیں وہ امپروو ہوتے جا رہے ہیں یا فائن ٹیون ہوتے جا رہے ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے، کہ دوسروں سے سوال کرنا بغیر ضرورت کے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنی ضرورت سے زیادہ، جہاں تک ضرورت ہے، مجبوری ہے، وہاں تک تو کسی سے سوال کر لینا وہ جائز ہے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مطلب اپنی جو چیزیں ہیں وہ حاصل کرنا، اس سے منع کرنے کا، اور خرچ، جمع خرچ جو ہے اس میں میانہ روی
معتدل طریقے سے اس کو چلانا جو ہے وہ تھا چیپٹر نمبر 58 جو ہے وہ بغیر سوال اور بغیر حرص اور لالچ کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے۔ اور 59 نمبر چیپٹر جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر اور دوسروں کو اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب جو ہے۔ تو یہ چیپٹرز اگر ان کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو بتدریج اپنے موضوعات کے اعتبار سے تو ملتے جلتے ہیں، مطلب اوور آل تو ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ خاص ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان موضوعات میں ملتا ہے، اور سب میں ایک جو مشترکہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنا رزق جو ہے وہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا وسائل یا کیسے کیسے مطلب کوشش جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے معاشرتی اعتبار سے، اور پھر رزق جو ملے اس کو پھر دوسروں میں تقسیم کرنا، اور رزق کو دوسروں کا حصہ بھی اس میں سے نکالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان چیپٹرز میں ملتی ہیں۔ اور خاص کر جو ہم نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر اس سے پہلے جو چیپٹر آیا تھا چیپٹر نمبر 58 اور 59، اس میں تو گداگری یعنی دوسروں سے بھیک مانگ کر جو گزارا کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بہت سخت قسم کی احادیث بھی ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی زبردستی کو چپک کر مانگتا ہے، اور ایسے پروفیشنلی جو گداگر ہیں ان کے لیے کہ ایک حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے چہرے کی جراحی کر رہا ہے، اپنے چہرے کو زخم لگا رہا ہے، اس کی جلد نوچ رہا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو اس طرح سے چپک کر مانگتا ہے وہ گویا جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ چپک کر مانگتا رہا دوسروں سے، یا پروفیشنلی وہ گدا کر رہا۔ تو گداگری کی مذمت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہمیں اس میں ملتی۔ اور پھر آخری جو چیپٹر ہم نے دیکھا تھا 59، گو کہ وہ بالکل چھوٹا سا تھا، لیکن اس میں پھر اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، چاہے وہ ظاہری نظر آنے والا حقیر سا کام ہے، تو لیکن اس میں بھی شرم و حیا اور عار محسوس کرنے کی بجائے محنت کر کے اس سے حلال طریقے سے رزق حاصل کر کے اپنے اوپر اور اپنی فیملی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے اس کی ایک خاص ترجیح یا خاص اس کی ترغیب جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور ہم کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انبیاء کا جو ریفرنس جو ہے وہ بھی ملا کچھ احادیث میں کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے مطلب اپنا جو روزی ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ اور دوسرا ہم نے پچھلے چیپٹر میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی کام حقیر نہیں ہوتا در حقیقت، اگر کوئی کام کو حقیر سمجھ بھی لیا جائے تو وہ ایک ہمارے معاشرے میں بہت ہی ایک اہم اور کلیدی رول ہوتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، جیسا کہ یہ کلیننگ وغیرہ مختلف بلڈنگز میں یا باہر سڑکوں میں یا گلیوں میں، اور خاص کر اس میں جو ڈرینیج سسٹم کا جو نظام ہے اس کو صاف رکھنا اور اس کو مینٹین رکھنا، وہ ظاہری طور پر تو جو سٹاف یا ورکر جو کام کر رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے گندگی میں لت پٹ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ ہماری داد کے مستحق ہیں، ہماری سپورٹ کے مستحق ہیں۔ بہرحال یہ جو سلسلہ ہے یہ مختلف انداز سے چلتا چلتا آگے چیپٹر نمبر 60 جو ہے اس پر پہنچتا ہے، جو ہے کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر اور نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا بیان۔ کرم و سخاوت کیا ہے؟ کرم یہ عام سا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کرم محبت اور شفقت وغیرہ ان معنوں میں آتا ہے۔ جیسے ہم نظر کرم کہتے ہیں، ذرا نظر کرم کیجئے، ذرا ہماری طرف شفقت یا ہماری جو یہ مدد جو ہے اس طرح سے۔ اور سخاوت جو ہے سخی سے ہے کہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں یا دوسروں کو بانٹنا، دوسروں میں تقسیم کرنا، کسی خدشے کے بغیر، کسی تنگ دلی کے بغیر، کسی تنگ نظری کے بغیر، کسی ہوس اور لالچ کے بغیر دوسروں کو نوازنا جو ہے وہ سخاوت اور اللہ پر بھروسہ، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نظر و کرم کرنا اور سخاوت وغیرہ جو ہے، یہ دونوں چیزوں کے اوپر اس کا کور جو ہے
اس کا کور یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر کس چیز کا بھروسہ کرنا ہے؟ کہ جو کوئی خرچ کیا جا رہا ہے، جو کوئی دوسروں کو دیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اچھا اجر جو ہے وہ عطا کریں گے اس دنیا میں بھی، چاہے اس دنیا میں ملے یا نہیں ملے، دنیا میں یہ یقیناً ضرور ملتا ہے، لیکن آخرت میں خاص کر اس کا ایک ایسا اجر اور ایک بدلہ ایسا ملے کہ جو کہ جنت کی شکل میں یا جنت کے حاصل کرنے میں ایک اضافی پوائنٹ جو ہے یا اضافی اس میں اجر جو ہے وہ اس میں شامل ہو۔ تو یہ چیپٹر ہے موضوعات کے اعتبار سے جو جانا پہچانا ہے۔ اس میں ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، نیکی کے ایک تو یہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ پہ بھروسے پر کہ وہ کام جو نیکی کو ابھارتے ہیں یا نیک کام جو ہیں، اچھے کام جو ہیں، بھلے کام جو ہیں، کسی کی مدد کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا فائنینشیل طریقے سے بھی، کچھ اور طریقے بھی ہیں خرچ کرنے کے، جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ دنیا میں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہ دی ہو، جس کو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسا رزق، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ تو اللہ کے بھروسے پر خرچ کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مطلب مدد کرنے کے سلسلے میں، یا تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں۔ دوسرا ایسا اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی جو عزت اور شہرت ہے یا ریاکاری جو ہے، اس سے بچ کر یہ خرچ کرنا۔ اگر کسی نیکی کا کام یا کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ تو ہونا ضروری ہے، مشرک وغیرہ جو ہے یا نان مسلم یا جو کافر ہیں، ان کا خرچ کیا گیا جو ہے وہ تو دنیا میں ان کو نفع مل گیا، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کی حالت میں بھی اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کی نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ اگر وہ ریاکاری کی نیت سے کریں گے، اگر کوئی دکھاوے کی نیت کے کریں گے، اگر دنیا کے کسی فائدے کے لیے وہ خرچ کریں گے، اگر اگر وہ دنیا میں کوئی خواہش جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا رتبہ اور مال جو ہے، یا اپنا نام بڑھانے کے لیے، عزت شہرت کے لیے، یا ایسے کسی بھی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ خرچ کریں گے، تو چاہے وہ کتنا بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہو، اس نیکی کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر ایمان کے جو یہ مشرک اور دوسرے جو ادیان کے لوگ ہیں، جو اللہ پر اور آخرت وغیرہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جس طرح سے خرچ کرتے ہیں، ان کا مطلب مسلمانوں کا، مومنوں کا خرچ کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ ان لوگوں کا چلے، آخرت میں ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کی شہرت انہوں نے چاہی تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو بہرحال یہ ایک دو جو کی پوائنٹس ہیں وہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ جو ہیں چلتے ہیں، کہ یہ جب پوائنٹس ہوں گے تو پھر ہی وہ اللہ پر بھروسہ ہوگا، پھر ہی وہ کرم اور سخاوت ہوگا، اور اسی صورت میں پھر وہ نیک جو کام ہیں جن کے اوپر خرچ کیا گیا ہے، اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا اجر ہے، اس کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وگرنہ ایسے ریاکاری کر کے یا اس طرح کے معاملات میں پڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے پھر امید کی توقع رکھنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ حسب روایت امام نووی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شروع میں کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ جو بھی انسان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا پورا پورا اجر دے گا، اور رائی کے برابر بھی کوئی خرچ کیا ہوا کوئی نیک کام پہ اوپر اس کا چھوڑا نہیں جائے گا۔ رائی کے برابر یا چھوٹے سے چھوٹا جو مطلب کوشش ہے اللہ کے راستے میں کی گئی، اس کا بھی بدلہ جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے جو صورت ہے، سوری آیت ہے، آیت نمبر 272 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بس اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو در حقیقت وہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو، یا اس کا فائدہ جو ہے وہ تمہیں ہی ہوگا۔ یہ فائدہ کیسے تمہیں ہی ہوگا، اس کے مختلف پہلو یا مختلف انداز میں یہ فائدہ جو ہے مطلب خرچ کرنے والے کو ہی ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر امید رکھ کے جو خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی کہہ لیں کہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ برکت اور اضافہ جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور برکت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کسی کام میں برکت آ جائے تو وہ تو مطمئن ترین انسان ہو جاتا ہے دنیا کا۔ تو بہرحال اس کے رزق میں اضافہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی پر خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، تو اس کی فیملی جو ہے وہ اس کا راحت یا اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ لوٹتا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ صدقہ خیر بنتی ہے، اس کے لیے پھر وہ اس کے لیے بھی بعد میں اسی طرح سے مطلب مدد کا باعث بنتی ہے کہ وہ بھی بعد میں سپورٹ کرتے ہیں، یا کسی دوسرے معاشرے کے دوسرے افراد کے اوپر خرچ کرتا ہے، کوئی غربت وغیرہ ختم ہوتی ہے اسے، یا کسی کو اگر معاشرے میں ضرورت مند جو ہے ان کو اوپر خرچ کرتا ہے تو ان کی حالت بہتر ہوتی ہے، جس میں ایک جو اکانومک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی ہے، معاشرے میں امن و امان جو ہے وہ بڑھتا ہے، بہت ساری جو برائیاں اور بہت ساری جو لعنتیں ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے کہ کوئی معاشرے میں اگر صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے جو ہیں وہ خرچ کریں، اور وہ اس خرچ کو لینے والے، اس مدد کو لینے والے بھی اس کا حق ادا کر کے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ان ایسی چیزوں سے بچائیں، تو بہت سارے میٹرز میں بہت ساری اچھائیاں جو ہے یا بہت سارے اچھے پہلو جو ہیں وہ سامنے نکھر کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو ہم اگر ڈیٹیل میں مطلب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی یہ بہت وسعت اختیار کر جائے گا، تو لہذا اس کو ہم مختصر سا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے، اور براہ راست یا بالفاستہ اس کے بہت سارے فائدے جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ پا لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے، اور پھر آخرت کا اجر یا آخرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ہے وہ تو دنیا کی جو سوچ ہے اور دنیا کی آنکھ جو ہے وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی تخیل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں آیت میں آخر میں کہا کہ وہ دیکھو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا ایک دو براہ راست ترجمہ تو مطلب تو وہی ہے کہ تم نے جو بھی کوشش کی، جتنی بھی کوشش کی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ظلم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام جو ہے نیک کام کیا گیا وہ شمار ہونے سے رہ جائے اجر دینے کے چکر میں، تو وہ بھی ایک ظلم کی قسم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہہ دیا کہ تمہارا کوئی بھی اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں بھی تمہیں مطلب اجر جو ہے وہ عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کیونکہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کا کام جو ہے اس کو انکاؤنٹڈ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا، تو لہٰذا کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کسی طرح سے کسی کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اپنے موضوع اور وسعت معنی کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے اس موضوع کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہی ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو جو ہمیں ملتا ہے کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ظاہری یعنی تمہاری ظاہری نیت کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ خرچ کرنا تو ایک ظاہر ہو گیا، چاہے وہ کسی دوسرے کو
مطلب اعلان عام کر کے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو ڈھکے چھپے الفاظ میں انداز میں مدد کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ظاہر تو ہو ہی جاتا ہے۔ جس کے اوپر خرچ کیا گیا یا جس کی مدد کی گئی اس کو پتہ چل جائے گا، یا جس کے ذریعے سے کسی کی مدد کی گئی اس کو پتہ چل گیا، یا اعلان عام کر کے۔ اعلان عام کا مطلب یہ کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے یا دوسروں کے سامنے کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ، چیریٹی وغیرہ یا ڈونیشن وغیرہ، تو ایک ظاہری پہلو تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا جو باطنی پہلو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، تمہارا نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارے خیالات کیا ہیں اس میٹر میں، جس میٹر میں تم خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے جو ظاہری طور پر تو چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن ایک بہت ہی بنیادی ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر اسے اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، یا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں موضوع کے یعنی چیپٹر کا موضوع جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ریاکاری کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، کسی دنیاوی جو لالچ ہے اس کے بغیر وہ خرچ کرے گا، تو پھر ہی وہ فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے خیالات کو، تمہاری سوچ کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو یعنی اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے، لیکن اس کا باطن جو ہے، جو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لہذا جب وہ کاؤنٹنگ ہوگی اس مطلب خرچ کی، جس کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس کاؤنٹنگ میں تمہاری نیت اور تمہارے ارادے جو ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور ان کو کاؤنٹ کر کے اگر تمہاری کسی ریاکاری کی وجہ سے کوئی اجر کسی کام کا نہیں ملا جائے گا، تو وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ انصاف ہوگا، کیونکہ تم نے جو نیت ارادہ رکھا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بہت واضح ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اس میٹر کے اوپر بھی۔ باہر ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے فوائد میں اگر ہم دیکھیں، یا آیت کے جو بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان آیات میں خرچ کرنے سے مراد نیکی اور اللہ کی پسندیدہ راہوں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی بابت ایک بات تو یہ کہی گئی کہ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ نمبر دو ہے، تاہم یہ خرچ ریاکاری اور شہرت اور ناموری کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ثواب کی بجائے عذاب، اور رضائے الہی کی بجائے اس کا غضب اس کے حصے میں آئے گا۔ کیونکہ اگر شہرت اور نامواری کے ساتھ کرے گا تو وہ اس کو سزا بھی مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اس لیے یہ خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور نمبر تین جو ہے، تمہاری خرچ کی ہوئی ایک ایک پائی کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، اور اس میں یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی اور اس والیوم کی حدیث نمبر 544 ہے، جو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت و توفیق بھی دی۔ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت و توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی۔ اور دوسرا وہ شخص آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دو موضوع جو ہیں اس میں کور ہوتے ہیں، لیکن دو موضوع کور ہونے سے پہلے یہاں پر ہے کہ رشک کرنا، رشک اور حسد کیا ہے۔ حسد جو ہے مطلب یہ عربی میں بھی اگر دیکھیں تو لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں میں حسد جو ہے وہ جائز ہے۔ یہاں پر عربی میں بھی حسد اس کا مطلب لفظ کیا گیا، لیکن اردو میں ہم نے اس کو رشک میں کنورٹ کیا، یا رشک ہاں۔ تو حسد اور رشک کیا ہے؟ یہ ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ حسد جو ہے وہ در حقیقت کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نوازا، کوئی نعمت یا کوئی رحمت، فضل و کرم، یا اس کو کوئی مطلب آسودگی عطا کی،
تو اس کے پاس اس آسودگی کو یا اس نعمت کو دیکھ کر اس کے بارے میں مطلب نیگیٹو انداز میں سوچنا کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اگر مجھے نہیں ملا تو اس کو کیوں ملا ہے، تو اس کے مطلب اور یہ خواہش رکھنا کہ اس سے بھی یہ چھن ہی جائے، مجھے نہیں ملا تو اس کو کیوں ملا، اس سے بھی چھن جائے۔ تو یہ ایک سادہ سا معنی ہے، اس کی بہت ساری اور ڈیٹیل بھی ہیں اویلیبل، لیکن سادہ سا معنی مفہوم جو ہے وہ یہی ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے ظاہری طور پر تو ایک کچھ الفاظ کا ایک مجموعہ لگتا ہے یا ایک ہلکی سی سوچ لگتی ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت جو ہے یا کوئی اس کی آسودگی جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں مطلب نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مطلب نیگیٹو سوچ رکھنا کہ اسے کیوں مل گیا، اگر یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کیوں، تو یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس سے بھی وہ چھن جائے۔ تو یہ ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے، یہ حسد کا اثر جو ہے وہ اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے افکار، اس کے اپنے کردار، اس کے اپنے رویے اور عمل میں بھی براہ راست متاثر کرتا ہے ان ساری چیزوں کو۔ جب وہ کسی دوسرے کے بارے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ کڑتا رہتا ہے، وہ اندر اندر جو ہے وہ بھینچتا ہے، اپنے آپ کو بھینچتا ہے کہ یہ کیوں اس کو مل گیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں وہ اس کے ذہنی طور پر وہ بہت ہی نیگیٹو ایک اثر جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ اس کا جو ڈیلنگ ہے دوسروں کے ساتھ، جو اس کا بات کرنے کا رویہ، خاص کر اس شخص کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی، اس شخص کے ساتھ میں وہ بہت ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ معاملے جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اور ذہنی پہلو ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دل میں ایک بات، اس کے ذہن میں ایک بات نیگیٹو جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کردار جو ہے یا اس کا رویہ جو ہے یا اس کا جو انداز بیان جو ہے، انداز گفتگو جو ہے، یا اس کی وہ بہت نیگیٹو ایک رنگ میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو حسد جو ہے وہ ظاہری طور پر کچھ چھوٹے پھوٹے ہلکے پھلکے الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کا شخصیت اور کردار جو ہے اس کے اوپر بھی گہرا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، لیکن ایک حدیث جو بہت ہی مشہور ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے کہ آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو آنن فانن منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح سے جو حسد کرنے والا ہے در حقیقت وہ اپنی نیکیوں کو اسی طرح سے جلا کر خاکستر کر سکتا ہے۔ تو حسد جو ہے وہ تو یہ ہے، اور حسد کے اپوزٹ جو ہے وہ رشک ہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی نعمت یا آسودگی کو دیکھ کر اس کے اوپر خوش ہونا، اس کے لیے دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے، اور اس کے لیے اس میں برکت کرے، یا اس کے لیے اس کو دعا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرے، اگر وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور دوسرے کے لیے بھی دعا کرے، نیک جذبات رکھے، نیک جو خواہشات ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی رکھے جس کو عطا ہوا، اور اپنے لیے پھر اس کی وہ خواہش جو ہے یا دعا جو ہے وہ کرتا ہے اگر، تو یہ رشک ہے۔ تو حسد اور رشک جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ اپوزٹ ایک دوسرے کے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ حسد تو ہے ہی ایسی چیز جس کا جو کہ ناجائز ہے، رشک جو ہے، رشک جو ہے وہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک دو آدمیوں پر، اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں، ان کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو معاملات میں ان میں رشک کرنا بھی مناسب نہیں۔ بہرحال مختلف موضوع یا مختلف کیسز ہو سکتے ہیں۔ صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت و توفیق بھی دی، یعنی کہ جو اللہ نے توفیق دی اس مال کو خرچ کرنے کی، اور وہ پھر اس مال کو خرچ بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو اسی طرح سے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کو بھی آسودگی میں اضافہ کر، اور مجھے بھی یہ مال دے، اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں، تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو ایک تو یہ پہلا آدمی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ جو ہے جو اہم سمجھنے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال یا رزق جو ہے وہ تو عطا کیا، پھر حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے ہی دی،
یعنی کسی کے پاس اگر مال ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ ہمت و توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ تو خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اس کے اندر مال کا لالچ، طمع، حرص وغیرہ نہیں ہوتا، اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں خرچ کروں گا تو یہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، یا اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا اپنا کیا بنے گا، میری اپنی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی۔ تو بہت سارے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، آگے جا کر یہ پہلو جو ہے مزید واضح ہوگا کہ یہ خرچ جو ہے دوسروں پر کرنا، اس کے اوپر آپ کی سوچ اور آپ کا فکر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور اللہ کا انعام ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت۔ تو ایک تو آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلا جو تھا وہ تو مال کے اعتبار سے تھا، مال و دولت کے اعتبار سے تھا، ایسٹ کے اعتبار سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا۔ دوسرا، اس میں ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ زیادہ امیر کبیر نہ ہو، لیکن علم اور حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ علم جو ہے انسان اپنی کوشش سے علم حاصل کرتا ہے، یہ دین کا علم بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی علم ہو سکتا ہے، لیکن یہ پازیٹیو اور مطلب اچھا علم جو ہے یہ ہے۔ کچھ نیگیٹو علوم بھی ہیں ہمارے اندر جو یقیناً جو ہے وہ ایک ان سے اجتناب کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ بہرحال وہ علم جس سے فائدہ ہو اس کی اپنے کردار، اس کی اپنی شخصیت کو، معاشرے کو، تو وہ علم اور حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، اور پھر اس علم کو اس نے پھر دوسروں کو بانٹا بھی۔ پہلی کیس میں تھا کہ وہ مال بانٹ رہا ہے، دوسرے کیس میں ہے کہ وہ علم و حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اسی علم و حکمت کو دوسروں میں بانٹتا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہ علم و حکمت کو بانٹنا، اسی سے ذیلی جو ملتے جلتے اگر اسی موضوع کو اگر ایکسپینڈ کریں تو وہی بات جو شروع میں کی تھی کہ ضروری نہیں کہ کوئی مال جو ہے جو کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال ہی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسری چیزوں کو خرچ کرنا مطلب فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ کی طرف سے رزق جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ملتا ہے، اس میں ایک جو سب سے زیادہ مشہور قسم جو ہے یہ شکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ مال ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم کسی کو ملا، یا حکمت جس کی جیسے کہ ملی، یا صحت کسی کو ملتی ہے، یا وقت کسی کو ملتا ہے، آپ اس کا جو بھی کاروبار یا جاب وغیرہ ہے، اس کاروبار یا جاب سے وقت بچ جاتا ہے اس کے پاس، تو اس وقت کو بھی پھر اللہ کے راستے میں اگر وہ استعمال کرے گا تو وہ بھی مطلب اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہماری جو بریکٹس ہیں وہ کھل جاتی ہیں خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں، اور پھر ہر انسان جو ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو ہے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک مثال بھی غالباً کچھ عرصہ پہلے ہم نے کوٹ کی تھی، یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ جو کچھ آتی رہتی ہیں کچھ چھوٹی سٹوریز وغیرہ، واللہ عالم وہ حقیقت تھی یا کسی نے خود سے افسانہ گڑھا ہوا تھا، لیکن سبق آموز تھی، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ایک کوئی شخص یا ایک عورت تھی، وہ کسی بس میں، کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی بس میں سوار تھی، تو وہاں پر ایک بزرگ آئے، تو ایک سیٹ خالی نہیں تھی، تو اس شخص نے یا اس عورت نے اپنی سیٹ جو ہے وہ خالی کر کے اس بزرگ کو آفر کر دی، تو وہ بزرگ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد جا کر وہ بزرگ جو ہے وہ اپنی مطلب جگہ سے اٹھ کے وہ اتر گئے، یا کوئی دوسری ایک سیٹ خالی ہو گئی، لیکن وہ شخص یا عورت جو ہے وہ وہاں پر کھڑی رہی، دوسرا کوئی پیسنجر آیا تو وہ وہاں پر بیٹھ گیا، تیسرا کوئی آیا، چوتھا کوئی آیا، تو اس نے وہ سیٹ جو ہے جب تک وہ اس کے ضرورت مند یا جب تک وہ اس میں مسافر ایسے رہے کہ جن کو سیٹ کی ضرورت ہے تو وہ ان کے لیے وہ خالی چھوڑتا رہا یا چھوڑتی رہی وہ سیٹ جو ہے، وہ خود اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ چاہتی تو خود بھی اس کو استعمال کر سکتا تھا اپنے سفر کے دوران۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایزیلی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ سکتی تھی، بعد میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسے نوجوان بھی ایسے آئے کہ جو اگر کھڑے بھی ہو لیتے آپ بیٹھ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت کے معاملے میں بہت، میں تھوڑی سی مجبور ہوں، لیکن
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کسی طرح سے مدد کر سکوں دوسرے کی، تو میں تو اس طرح سے دوسروں کے اوپر خرچ کر رہی ہوں یا دوسروں کی مدد کر رہی ہوں، تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ایک اچھی نیت یا اچھے ارادے یا اچھا اجر جو ہے اس کی توقع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے یہ کوشش کی اس نے، تو ظاہری طور پر تو اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، لیکن در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اجر جو ہیں وہ یقیناً کما لیے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں، کہ کس طرح سے کوئی انسان جو ہے خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صحت ہے تو صحت خرچ کر سکے، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو کسی کو علم دلانے کے لیے اس کے اوپر خرچ کر سکے، یا وہ بھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا کر دے۔ بہت سارے مختلف طریقے ہیں، کتابیں وغیرہ پرچیز کر کے دے دے، مطلب بے شمار ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، یا اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر سکتا ہے، اپنی محنت جو ہے وہ کر سکتا ہے اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اس کے دائی جو ہیں یا مبلغ جو ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، ان کی مالی حیثیت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی صحت جو ہے، اپنی کوشش جو ہے وہ اللہ کے لیے انہوں نے وقف کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے زیادہ ان کو نوازے اور اجر دے جنہوں نے دنیا میں اپنا مال خرچ کیا۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں سوچنے سمجھنے کے لیے، کہ دو آدمیوں کا رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اللہ کے راستے میں، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ علم و حکمت کے ساتھ فیصلے کرنا بھی دوسروں کو بانٹنا ہے، اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کو بتاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے کہ وہ کیا سوچ یا کیا افکار ہونے چاہیے کسی کے ساتھ علم و حکمت سے فیصلے کرنے کے لیے، یا بصیرت جو ہے وہ اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف اگر ہم بڑھیں تو حدیث نمبر 2 اس چیپٹر کی جو ہے، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 545، یہ بھی سابق راوی جو ہے ان سے ہے، اور سابق راوی تھے ہمارے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال پسند ہے، یا اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہے، اپنے وارثوں کا مال، معذرت ایک منٹ۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، جو موجود تھے وہاں پر، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہے، یعنی اپنے وارث سے زیادہ ہمیں اپنا مال جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اپنا مال جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، یا اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ یعنی جو کس طرح سے حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ تمہارے وارث کا مال کون سا ہے؟ وہ وارث کا مال ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو بھی ترکہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، جو بھی ایسٹ یا جو بھی مال اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، وہ در حقیقت اس کے وارث کا مال ہوتا ہے، اور جو اس کے وارث کو مل جاتا ہے۔ تو جو اس نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جس کو اس نے اپنے پاس مطلب مستقبل کے لیے یا آئندہ آنے والے وقت کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی جائیداد ہے یا پراپرٹی ہے، یا جائیداد پراپرٹی وغیرہ تو فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن نان فکسڈ ایسٹ یا کرنٹ ایسٹ، مطلب کیش کی صورت میں یا کچھ ایسی چیزوں کی صورت میں جو کہ مطلب عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، ایون کہ پراپرٹی وغیرہ بھی اس میں آ جاتی ہے، کہ پراپرٹی کا بھی لالچ کر کے اپنی ضرورت سے زیادہ بہت بڑی بڑی محلات وغیرہ بنانا یا اس طرح کے معاملات۔ تو بہرحال جتنا بھی انسان جو ہے وہ جمع کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس کو وہ روک کر رکھتا ہے اپنی زندگی میں، تو جیسے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو جو مال، جو ایسٹس، جو پراپرٹیز اور جو بھی اس طرح کا ترکہ جو ہے وہ اس نے اپنے پاس روک کے رکھا ہوا ہے یا اپنے پاس اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وہ در حقیقت اس کے امیڈیٹلی جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، وہ اس کا حق جو ہے وہ
شفٹ ہو جاتا ہے اس کے وارثوں کو۔ تو در حقیقت دنیا میں جو تم نے مال بچا کر رکھا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا مال ہے، جو تمہارے وارثوں کے کام آئے گا۔ ہاں، تمہارے کام اس میں آنے والی وہ چیزیں ہیں جن کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دو گے، جن کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو گے، تو وہ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو تم در حقیقت اپنے اوپر جن کو تم نے خرچ کیا۔ تو تمہارا مال تو وہی ہے، ایک تو جس کا تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی جان کے اوپر فائدہ لے لیا، یعنی اپنے کھا لیا، پہنا لیا، اوڑھ کر اس نے خرچ کر دیا۔ جو اپنے اوپر خرچ کیا وہ تم نے دنیا میں اپنا فائدہ حاصل کیا اس مال سے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ آخرت کے لیے تم نے بچا کر رکھ لیا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ تمہارے پاس بچا کچا ہے وہ در حقیقت تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ جو مال تم صدقہ خیرات کر دو گے در حقیقت وہ تمہارا مال ہے جو تمہیں آگے جا کر فائدہ دے گا۔ جو تم نے یہاں پر کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ یہیں پر ختم ہو گیا، لیکن جو تم نے بچا لیا اپنے لیے وہ مال ہے جو صدقہ خیرات کیا، جس کا تمہیں آگے جا کر اجر ملے گا۔ تو یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم فہم ہے، اور بہت اہم بھی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ ہم صدقہ خیرات جو ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس میں وہی پہلو جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں کوئی ریاکاری یا دنیاوی لالچ اور طمع جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی خرچ ہوگا تو وہ اس کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہے۔ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ اب یہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غربت کی شکل میں، ایسی شکل میں جب تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی پورا نہیں، اس کا بھی کچھ حصہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو تو دیکھو آگ سے ضرور بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ حدیث اس سے پہلے ایک چیپٹر میں گزر چکی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مکمل اس طرح سے ہے کہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے، تم جب اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو تم اپنے دائیں طرف دیکھو گے تو تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، جو اپنے بائیں طرف دیکھو گے تو بھی تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور جب تم اپنے آگے دیکھو گے، اپنے سامنے جب دیکھو گے تو تمہیں جہنم نظر آئے گی۔ تو پس تم اس جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اس ایک منظر جو ہے آخرت کا یا قیامت کا، اس کی منظر کشی جو ہے وہ ہے اس پوری حدیث میں۔ تو اس منظر کشی میں ایک آگ کا خوف جو ہے یا آگ کا مطلب معاملہ جو ہے اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہ بات وہی کہ کسی کے پاس مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں۔ وہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہیں جو کہ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ خرچ کرے گا تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ آخرت میں اسے ملے گا، اور اس کو آگ سے بچت جو ہے وہ بھی اس کے لیے ممکن ہوگی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم ہے ہمارے لیے کہ تمہارے پاس بے شک تھوڑا سا مال ہے، اس تھوڑے سے مال سے بھی تم تھوڑا بہت خرچ کر دو تو وہ بھی تمہیں اس آگ سے بچانے میں اہم رول پلے کرے گا، یا تمہیں اس سے آگ سے بچا دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس اگر کروڑوں روپے ہیں یا اربوں روپے ہیں تو وہ اگر چند لاکھ یا چند کروڑ اگر خرچ کر دے گا تو اس کے مال میں سے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کی مطلب حیثیت اور اس کی جو اسٹیٹس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس بہت کم ہے، کچھ چند ہزار یا چند لاکھ ہیں، ان میں سے بھی وہ ہزاروں روپے خرچ کرنے لگے گا تو اس کے اپنے اسٹیٹس کے اوپر بہت بڑا فرق ظاہری اعتبار سے پڑے گا۔ تو پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نے تھوڑے سے مال میں سے بھی اگر مطلب
مطلب 1,000 روپیہ، 1,000 میں سے بھی اگر اس نے 100 روپیہ بھی خرچ کر دیا تو وہ 100 روپیہ بھی اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، لیکن اس 100 روپے کو بھی پھر اس نے اللہ کے ساتھ راستے میں خرچ کیا، اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ، بغیر کسی طمع اور لالچ کے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑوں والا آدمی جس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے، اس سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جائے گا وہ 1,000 میں سے ایک 100 روپیہ خرچ کرنے والا جو ہے. تو باہر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور یقیناً اس انصاف کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو ایک انصاف کی جو پیک ہے وہ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ شارع. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انصاف کے دن اچھے اجر کے ساتھ ہمیں کامیاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہوا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھ سے کسی نے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور میں نے نہیں کہا ہو. یہ حضرت جابر کا ہی قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آ، ہاں، یہ یہاں پر اس کے ترجمے میں تھوڑا سا ایسا ہو گیا ہوا ہے. اما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال الحم. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں نہ کہہ دیا ہو. یعنی اس کے جواب جو ہے اس سوال کو ٹھکرا دیا ہو یا اس سوال کو رد کر کے انکار کر کے اس کو سائل جو ہے اس کو خالی ہاتھ واپس پھیر دیا ہو. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو ان کی رحمت اور ان کی شفقت جو تھی وہ اس کی طرف یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے. اور آگے جا کے ہم کچھ حدیث اور بھی دیکھیں گے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سوال آتا سوال کرنے کے لیے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتا تو وہ کسی سے کئی دفعہ ادھار لے کر بھی اس کو اس کی ضرورت جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ سوال جو ہے اس کو واپس نہ لوٹائیں یا خالی ہاتھ سائل کو واپس نہ بھیجیں. تو ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کو ضرور اس سائل جو ہے اس کو دے کر واپس وہاں سے بھیجتے تھے جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا اس وقت. اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو پھر بھی وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کافی عرصہ پہلے، گو کے موضوع کے اعتبار سے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک رویہ جو ہے وہ اس طرح کا، یا ان کا ایک احسان جو ہے، یہ ان کی شفقت جو ہے وہ ایک جھلکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے کوئی غریب آدمی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں پر اس نے آ کر یہ کہا کہ روزے کے درمیان، فرض روزے کے دوران مجھ سے یہ جو مطلب صحبت والا معاملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس کا کفارہ وغیرہ کیسے ادا کرنا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا تو اس کا ہمیں پتہ ہے کہ کفارہ جو ہے وہ تو یا تو 60 دن مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 نے جو غریب اور لوگ ہیں ان کا کھانا کھلانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر تم سے یہ سرزد ہو گیا تو اب 60 مسلسل روزے جو ہے وہ رکھو. تو اس شخص نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں 60 روزے رکھوں، چند روزے رکھنے میں میرے ساتھ یہ ہو گیا یا جو بھی تھا. بہرحال تو اس نے کہا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں 60 روزے جو ہے مسلسل بغیر چھوڑے رکھوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر 7 مسکین جو ہے ان کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلاؤں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تھوڑا انتظار کرو. تو وہ مجلس میں محفل میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں جو ہیں وہ ہدیہ کے طور پر آئیں، کچھ گفٹ ملا ان کو، ہدیہ ملا کچھ کھجوروں کا. تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص، اس کو بلایا اور اس کو کھجوریں جو ہیں وہ دے دیں اور اسے کہا کہ یہ لو اس کو تم صدقہ کر دو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ ملا اس ہدیے کو انہوں نے اس شخص کو دے دیا اور اسے کہا کہ یہ تم صدقہ کر دو.
किसी मस्कीनों के ऊपर, ये तुम सदका कर दो अपनी तरफ से, तो उसके ऊपर वो शख्स जो है वो कहता है कि हुजूर मेरे से ज्यादा मस्कीन कौन है इस हमारे दरमियान, मुझसे ज्यादा मस्कीन ही कोई नहीं है कोई। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा कर उसको कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ घर में, अपने बाल बच्चे पर खर्च करो, सदका करो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये एक वाक़या जो है वो हमें हदीस से मिलता है। इससे भी हमें इसकी तरफ कि उसको ज़रूरत थी और वो मिस्कीन था, चाहे वो किसी भी सूरत में था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वेट करने के लिए कहा। जब उनके पास थोड़े वसाइल जमा हुए या कुछ ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने उसको वो पेश कर दिया कि ये लो, इससे तुम अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करो, या जिस तरह भी मामला। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मिसालें जो हैं वो मिल सकती हैं। ये तो मौजू के एतबार से एक मुख्तलिफ थी, लेकिन इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अमल है वो ज़ाहिर होता था, इसलिए मेरे जहन में आई और मैंने ये कोट भी कर दिया आपको। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और उनकी जो हुस्न सलूक और उनकी जो शफकत मोहब्बत अपने उम्मत के लिए थी, उसका तो मुकाबला दूर दर तक कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कोई इसका कर सके। हाँ, उनकी उनकी पैरवी करना, उनकी उनकी इत्बा करना या उनकी इताअत करना, ये जहाँ तक मुमकिन हो हमारे लिए, वो हमें ज़रूर जो है वो रखनी चाहिए अपने जहनों में। अ, अगली हदीस जो है वो एक हदीस और आज देख लेते हैं। हदीस नंबर 5 जो है इस चैप्टर की, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं, हर वो दिन जिसमें बंदे जो हैं वो सुबह करते हैं, यानी सुबह के वक्त इंसान जब सुबह उठता है या सुबह वो मतलब जागता है, तो दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। उनमें से एक कहता है कि ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है कि ऐ अल्लाह, रोक कर रखने वाले के हिस्से में हलाकत कर। रोजाना सुबह दो फरिश्ते जो हैं वो हर शख्स के लिए जो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को उसका बदला अता फरमाए। और दूसरा जो है वो उसके उस शख्स के खिलाफ दुआ करते हैं या उस शख्स के लिए बददुआ देते हैं जो कि माल को रोक कर रखता है, उसके लिए वो बददुआ करते हैं कि ए अल्लाह, रोक कर रखने वाले के हिस्से में हलाकत कर। तो ये दो फरिश्ते जो हैं, ये यकीनन फरिश्ते जो हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, उसके अलावा उनकी कोई मतलब वो कोई किसी काम के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है उनका, ये हमें पता है अच्छी तरह। तो ये दर हकीकत फरिश्ते जो हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही वहाँ पर आते हैं, और हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उसके लिए वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो यानी कि हर वो शख्स जो खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, तो फरिश्ते जो है वो उसके लिए दुआ करते हैं, और यकीनन अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते अगर दुआ करेंगे तो फरिश्तों की दुआ तो रद्द नहीं करेगा। तो यानी उसका अपना अमल जो है या अपनी उसकी अपनी कोशिश जो है वो तो उसका फ़ायदा देगी ही देगी, उसके अलावा फरिश्ते जो हैं वो भी उसके हक में दुआ करते हैं। ये भी उसका एक फजल जो है या एक उसका अजर जो है या उसका एक जो खुशनुदी है उस शख्स के लिए, खुशखबरी है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और लेकिन उसके बरक्स जो रोक कर रखने वाले हैं, जो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए हलाकत की वो बददुआ करते हैं। और ये हलाकत जो है वो मुख्तलिफ मानों में हो सकती है, दुनिया में भी हलाकत हो सकती है कि इसके माल माल को इससे हलाक कर दे। ये रोक कर रखने का क्या मतलब है? रोक कर रखने का ये मतलब है कि उसको एक तो ये है कि उसका तमा और लालच करते हुए उसको खर्च ना करना, या अगर खर्च करने की कहीं पर ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो डर और खौफ होना कि अगर मैं इससे अपना माल जो है वो खर्च करूंगा तो मेरे माल में कमी आ जाएगी, या मेरे खर्च करने से हो सकता है मेरे अपने मामलात में थोड़ी सी मुश्किल आ जाए। जबकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब एप्रिसिएशन है या तरगीब की बातें हमें दीन से मिलती हैं। आगे जाके गालिबन कुछ अहादीस भी हमें मजीद रहनुमाई करेंगी कि अगर आपके पास वसाइल जो हैं वो पूरे पूरे हैं, इसके बावजूद अगर किसी को ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत को आप पूरा करते हैं, तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए, आखिरत का अजर जो है वो उसकी तो उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला के साथ दुनिया में उसका बदला जो है उसकी भी उम्मीद रखना चाहिए कि अगर किसी को आपसे आपके पास कोई है
تھوڑی سی جمع پونجی ہے یا تھوڑا سا بچا ہوا ہے آپ کے پاس ہے، اور کہ دوسرا ہے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کی ضرورت پورا کرنا اس کی کرنٹ جو مطلب جو موجودہ حالات ہیں اس میں ان کو اس کی اشد ضرورت ہے، تو اس کی اشد ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ کچھ بچا ہوا جو ہے وہ خرچ کر دینا، اس کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ تو مال روک کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کی حرص اور لالچ کی وجہ سے اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، یا اس کو خرچ اس خوف کی وجہ سے نہیں کرتا کہ میں نے اگر خرچ کر دیا تو میں دوبارہ کہاں سے کماؤں گا، یا میرے پاس دوبارہ کہاں سے آئے گا، یا میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میری اپنی ضرورتیں جو ہے وہ کیسی پوری ہوں گی۔ تو جو ایسا طمع اور ایسا خوف اور لالچ رکھنے والا جو ہے وہ شخص وہ ہے در حقیقت جو اس مال کو روک کر رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ بد دعا کرتا ہے کہ اس کے لیے، یا اے اللہ روک کر رکھنے والے کی حصے میں ہلاکت کر۔ تو یہ بھی فرشتوں کی دعا اور بد دعا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے مطلب بحث اہم ہے ہمارے اپنے ذہنوں میں رکھنا، کہ ہم فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے حقدار بنے، نہ کہ ان کی طرف سے کوئی بد دعا کا خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی میٹر آ جائے۔ اس میں دیکھیں، اس میں فوائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوائد میں لکھا ہوا ہے جس خرچ پر دعائے خیر کی نوید ہے اس سے مراد صدقات نافلہ اور واجبہ کے علاوہ اہل و عیال اور مہمانوں وغیرہ پر خرچ کرنا بھی ہے، اور جس امساک یا ہاتھ رکھنے پر بدعا ہے وہ زکوٰۃ و صدقات اور مستحبات پر خرچ نہ کرنا ہے۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی ہلاکت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کا مال جو ہے اس کو ہلاک کر دے، یا اس شخص کو ہی ہلاک کر دے، یا آخرت میں اس کے اوپر اس طرح سے مطلب عذاب جو ہے وہ وارد کر کے اس نے دنیا میں ہونے کے باوجود اس نے تیری مخلوق جو ہے اس کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہیں پر رکتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ یہ بہت اہم جو موضوع ہے جو ہماری زندگی میں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم جس کے اوپر پریکٹیکلی کسی نہ کسی طور پر ضرور عمل پیرا ہو سکتے ہیں، کوئی ہمیں ایکسکلوژن نہیں ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ کر دے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے میٹر میں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے جو وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق سے نوازا ہوا ہے، ہمیں بھی اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے بہن بھائیوں یا اپنے اقارب جو ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ ایک عام کنسیپٹ جو بنا ہوا ہے کہ مال ہوگا تو وہی خرچ ہوگا، مال کے علاوہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنے دوسرے وسائل جو ہیں، دیگر وسائل جو ہیں، ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ سب کا سب جو ہے وہ برابر کا اجر رکھتے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش جو ہے وہ ضرور کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ کچھ نہ کچھ وسائل، کچھ نہ کچھ نعمتیں، کچھ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور ملے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ وسائل میں آ جاتا ہے، آپ کا وقت جو ہے وہ بھی آپ کے وسائل میں شامل ہے، آپ کی صحت جو ہے وہ بھی۔ تو ہر ایک اس کے جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں ان کے اوپر ریویو کر کے ہم یہ ضرور سوچیں کہ ان میں سے کون کون سے وسائل ایسے ہیں جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور ان میں سے تو ایک وسیلہ ایک تو مطلب ایسٹ ایسا ہے کہ جس کو جتنا زیادہ خرچ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ ایسٹ ہے آپ کا علم۔ جو بھی آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہے، نیک اور پازیٹیو اور سود مند علم جو ہے وہ ایک ایسا ایسٹ ہے آپ کا، جو مال جو ہے وہ ظاہری طور پر تو اس میں کچھ کمی ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت یا مزید اس میں اضافہ یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر تو اس میں کمی ہوگی، لیکن آپ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو عطا کیا یا آپ نے جو حاصل کیا ہوا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کو اسی وقت آپ کے علم میں اضافہ جو آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ سننے والے کو یا جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو کتنی سمجھ آتی ہے کتنی نہیں واللہ عالم، لیکن جو پڑھانے والا ہے یا بتانے والا جو ہے اس کے علم میں تو اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک برکت کی ایک بہترین مثال ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وسائل کو ریویو کر کے ان کے اوپر نظر ثانی کر کے ہم
اور جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کر سکتے ہیں اس خرچ کریں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہیں پر رکتے ہیں ہم. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل و کرم کرے. ہمارے بہت سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے جتنے جتنے نیک جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ان کے لیے آسان فرمائے. جتنے کچھ مشکلات ہیں کچھ کاروبار وغیرہ کے جابز وغیرہ کے کچھ مالی معاملات میں ہے کچھ خاندانی فیملی میٹرز ہوتے ہیں کچھ اپنے اولاد کے میٹرز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب میں اپنی خاص فضل و کرم سب میں اپنی خاص رہنمائی اور سب میں اپنا خاص جو رحمت اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اوپر کرے. اور ہمارے ان معاملات میں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے انہیں صحت سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.